اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر میں سید فرج حسین زیدی آپ تمام مومنین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اس امام کی فضیلت کیا بیان ہو کہ جسے شہنشاہ عرب شاہ خراسان کہا جاتا ہو، جس امام نے انسانیت کی بنیاد پر عرب و عجم کو ختم کر دیا ہو، اسے امام علی رضا علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، انسانیت وہ شے ہے جو انسان کو انسان بنانے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے۔ اگر انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے تو یاد رکھے وہ انسان انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے، یہ ساری دنیا یہ چیز اس کو مانتی ہے، اس فارمولے کو، کہ بھائی جس کے اندر انسانیت نہیں ہے وہ انسان انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ تو انسانیت کا یہ معیار یہ کس نے طے کیا ہے؟ یہ ہم نے طے کیا ہے نا، کہ بھائی انسانیت کا یہ معیار ہے کہ ہم نے، اگر میں کسی عہدے پر ہوں تو میرے سے نیچے والے سے میں نے اچھا سلوک کرنا ہے، میں ان سے اچھا سلوک رکھوں، میں انسان کو انسان سمجھوں۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ ہم اپنے سے نیچے والے کو ہم انسان ہی نہیں جانتے۔ اگر کوئی بہت بڑے عہدے پہ چلا جاتا ہے تو وہ اپنے نیچے سے اپنے انڈر کام کرنے والوں کو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یہاں آ کر ہم کہتے ہیں کہ انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ تو انسانیت کا ہمیں معنی پتہ چلا کہ اگر کسی انسان کا دکھ مجھے نظر آتے ہوئے بھی میں اس کی مدد نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ آج کا معاشرہ، ناظرین کرام، آج کا معاشرہ انہی باتوں کا شکار ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان پس رہا ہے، غربت کا ایک عجب عالم شروع ہو چکا ہے، کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم میں سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ انسانیت وہی ہے کہ جب تک ہم کسی دوسرے کا درد لے کے بیٹھیں، آج تو بلکہ مثال دی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو دوسرے کے بارے میں کیا سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ناظرین کرام؟ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ خود جانتے کہ آج کا انسان، آج کا معاشرہ یہ بات بھول چکا ہے، بلکہ اس بات کو بڑا ایک اچھی بات سمجھی جاتی ہے کہ ہم دوسرے کا خیال کیوں کریں۔ ناظرین کرام، خداوند متعال نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو رزق میں وسیع کر دیتا ہوں تو پھر اس کا امتحان لیتا ہوں۔ زیادہ کسی کے پاس رزق ہونا بھی اس کے لیے امتحان ہے کہ اس نے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا کام کیا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ حقوق العباد میں کتنا ادا کر رہا ہوں۔ اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھنا شروع کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا حقوق العباد تو ہم ادا ہی نہیں کر رہے۔ حقوق العباد ہم سے ادا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے تو دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے تو دوسرے کے بارے، اس کے معاملات، اس کو اب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ دوسرے کے بارے میں سوچنا، ہم ان کے اندر دخل نہیں، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، آپ نے ان کو سٹیبل کرنا ہے۔ غریب مساکین ان کی مدد لازم ہے ہر شیعہ پر۔
پہلے یہ دیکھ رہے اگر میرے گھر میں اگر کوئی فرد ایسا رہ گیا کہ جو علم سے محروم ہے، جو بیسک نیڈ سے محروم ہے، اور اگر میرے پاس رزق ہے تو مجھ پر واجب ہے کہ میں پہلے اس کی مدد کروں. یہ دنیا داری کو دکھانے کے لیے باہر والے سے پہلے ہمیں اپنے گھر دیکھنا ہوگا، اور اسے ہی انسانیت کہا جاتا ہے. اور انسانیت کا سب سے بڑا درس کربلا ہے. کربلا سے بہتر اس دنیا میں کوئی انسانیت کا درس ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. وہاں اب 40 سے ہم لوگ قریب ہو چکے ہیں، چہلم امام حسین بہت قریب آ چکا ہے. مشی نجف سے کربلا شروع ہو چکی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں زائرین کرام اس وقت مشی میں مصروف ہیں. وہاں دیکھیں کہ کس طرح عزاداروں کی خدمت کی جا رہی. بڑے سے بڑا عالم آپ کو وہاں زمین پہ بیٹھا ہوا اپنی آواز سے زائرین کے جوتے صاف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ انسانیت نہیں تو یہ اور کیا ہے؟ وہاں پر بیسک شرط ہونا، وہاں کوئی ابھی مشی شروع ہو چکی ہے. آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ملینز میں لوگوں کی زائرین کی تعداد اس وقت کربلا پہنچی ہوئی ہے. اور وہاں کربلا کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کہ آپ شیعہ ہو، آپ سنی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، قادیانی. کوئی کسی سے نہیں پوچھتا، ہندو، عیسائی، کوئی کسی کا کوئی سوال نہیں ہے. وہاں ایک شرط ہے، زائرین امام حسین علیہ السلام ہونا. کیونکہ جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہوگی وہ انسان کبھی انسانیت سے بغاوت نہیں کر سکتا، وہ انسان کبھی اپنے نفس سے بغاوت نہیں کر سکتا، وہ انسان کبھی اپنے دین سے بغاوت نہیں کر سکتا، وہ انسان کبھی اپنے گھر والوں سے بغاوت نہیں کر سکتا، وہ انسان اپنے جو نیچے جو اس کے انڈر کام کرنے والے ہیں ان سے کبھی بغاوت نہیں کر سکتا. وہ انسان اس دنیا داری کے لیے نہیں، وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے. تو یہ زائرین امام حسین علیہ السلام کی فضیلت ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کربلا کے اندر صرف ایک شرط آ گئی کہ زائرین امام حسین ہونا، کیونکہ حسین وہ نام ہے جو انسانیت کو انسانیت سے ملا دیتا ہے. اگر ایک بندے میں انسانیت، دوسرے میں انسانیت، انسانیت کو ملانا امام حسین علیہ السلام کا درس ہے. امام حسین نے کبھی کسی کو کسی پر ظلم کرنے پہ، کبھی کسی یتیم کو بھگانے میں، بلکہ امام حسین علیہ السلام تو مشہور ہی اس وجہ سے تھے مدینے میں کہ مولا جب کسی کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ کوئی ان سے مانگنے آتا تھا تو مولا اس کو پردے کے پیچھے لے جایا کرتے تھے، اور وہاں سے بھی خود پردے میں رہتے تھے، وہاں سے ہاتھ نکال کر دے دیتے تھے. تو اس شخص نے پوچھا کہ مولا مجھے آپ وہیں بازار میں دے دیتے. مولا نے کہا نہیں، تیری آنکھوں میں وہ ندامت نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ اکبر. حسین بادشاہ کسی چھوٹی شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین اس کا نام ہے جو انسانیت کی بقا ہے. اور پھر مولا حسین کے ہی فرزند امام علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ علیہم السلام نے جہاں جا کر عرب و عجم کو ملا دیا ہو، اس امام کے کیا کہنے کہ جو شاہ خراسان ہو گیا ہو. میرے مولا امیر شہنشاہ ہے میرے مولا، اور مولا نے وہاں جا کے درس دیا، اور لوگوں نے چاہا کہ آج مولا علی علیہ السلام کے ہم نام بھی ہیں، مولا کے پوتے بھی ہیں، تو کیوں نہ مولا کا امتحان لیا جائے. اس دور کا بادشاہ ہارون رشید نے دربار میں بلایا اور مولا کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا تھا. عباسی خلفاء نے مولا کو
آج ہم سے کہتے ہیں کہ سیاست میں داخل کر دیا تھا تاکہ وہ اپنے مولا کے نام پر، آل محمد کے نام پر اپنی بقا لے سکیں۔ مولا کو دعوت پہ بلایا گیا، دسترخوان لگایا اور بہت سارے جادوگروں کو بلایا گیا۔ جب تک جادوگر آپس میں کچھ کر رہے تھے مولا علی رضا خاموش رہے۔ ادھر جادوگر نے اپنا سحر جب مولا پہ پیش کرنے کی کوشش کی تب علی حیدر کرار، علی مرتضی علیہ السلام کا شیر ایک دفعہ دہاڑ کر انگلی کے اشارے سے دھاگوں سے بنا ہوا شیر جو قالین پر تھا، مولا نے کہا قل ہا فاسق فاجر کافر، اس فاسق فاجر کافر کو نگل جا۔ بس یہ مولا کے اشارے تھے۔ اب اختیار کن دیکھیں، مولا علی علیہ السلام جو دو انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑ سکتے ہیں، جن کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کو دو ٹکڑے کر سکتے ہیں، تو کیا ان کی اولاد، کیا ان کے شہزادے مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی یہ طاقت کچھ کم تھی؟ یہ طاقت وہی دادا نانا کا ہنر تھا جو بولا اور ایک دفعہ شیر دہاڑتا ہوا اٹھا اور اس کو نکل گیا۔ بادشاہ ہارون رشید مولا کے قدموں میں آ گیا، کہا مولا ہم نے تو اس کو مہمان بلایا تھا۔ اب وہاں جا کر مولا نے اپنی صفت بتائی، وہ شیر کھا گیا تھا، اب یہاں صفت بتائی کہ اس کو واپس نگلوایا، شیر کو واپس دھاگوں میں کر دیا۔ تو امام علی رضا علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو بے جان چیز میں روح پھونک دے اور جاندار چیز میں سے روح نکال کے اس کو پھر سے بے جان کر دیں۔ لیکن ہائے افسوس ناظرین کرام، اس دنیا نے، اس امت نے وہ قدر نہیں کی ائمہ معصومین کی جس طرح ان کا حق تھا۔ مولا کو انگوروں میں زہر دیا گیا، ساری رات امام علی رضا علیہ السلام بستر مرض پر تڑپتے رہے اور بس یہی کہتے تھے کہ میرے پاس تو چند قربا ہیں، میرے پاس میرے گھر والے ہیں، یا پورا خراسان میری عیادت کے لیے آ گیا ہے، میرا جنازہ اٹھے گا پورا خراسان ہوگا، لیکن ہائے میرا دادا حسین، ہائے ہمارے جد حسین، کہ جن کی لاش کا کیا کہیں، کہ میری پھوپھی اماں، میری جدہ زینب سلام اللہ علیہا ڈھونڈتی رہیں کہ کوئی بھائی کو کفن دے دے، کسی نے بھائی کو کفن نہیں دیا، کہ میرے جد عابد بیمار دیکھتے رہے کہ میں بابا کی قبر بنا سکوں، لیکن 3 دن تک ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی ریتی پہ تڑپتا رہا۔